اگر میں اب سے کہوں کہ ایک واحد جنگی حکمت عملی پوری سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ قدیم روم سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک فوجی ماہرین نے ایسی حیرت انگیز تدابیر اپنائیں جنہوں نے جنگوں کے نتائج کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو 5 ایسی جنگی حکمت عملیاں بتائیں گے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بلٹسکریگ، بجلی کی تیزی سے حملہ۔ دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی دنوں میں جرمنی نے ایک زبردست نئی حکمت عملی متعارف کروائی، بلٹسکریگ، بجلی کی تیزی سے حملہ۔ اس حکمت عملی میں دشمن پر اچانک اور شدید حملہ کر کے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ جرمن ٹینکوں کی تیز پیش قدمی، جنگی جہازوں کے فضائی حملے اور برق رفتاری سے بڑھتی ہوئی فوج نے مخالفین کو حیران کر دیا۔ 1939 میں پولینڈ پر حملے کے دوران جرمنی نے محض چند ہفتوں میں پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ 1 سال بعد طاقتور ملک فرانس صرف 6 ہفتوں میں ہار گیا۔ یہ حکمت عملی اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ جدید جنگی حملوں کا سب سے بڑا ماڈل بن گئی اور آج بھی دنیا بھر میں فوجی کارروائیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری حکمت عملی یہ ہے فیبین اسٹریٹجی، دشمن کو تھکانے کی حکمت عملی۔ اگر آپ دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تو کیوں نہ اسے تھکا دیا جائے؟ رومی جنرل فابس میکسمس نے یہی کیا جب انہیں تاریخ کے سب سے بڑے فوجی ماہر ہنیبال کا سامنا ہوا۔ رومی فوجی پہاڑوں میں پیچھے ہٹتے، گوریلا طرز کی چھاپا مار کارروائیاں کرتے اور دشمن کی سپلائی لائنیں کاٹ دیتے تاکہ دشمن کو غذا اور جنگی ساز و سامان کی کمی کا سامنا ہو۔ 218 قبل مسیح میں ہنیبال نے روم پر حملہ کیا اور ایک کے بعد ایک رومی فوج کو شکست دی، لیکن فابس نے کبھی کھلی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے دشمن کی طاقت کو کمزور کیا اور بالآخر ہنیبال کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ یہی اصول آج بھی گوریلا جنگ اور دفاعی جنگ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ تیسری حکمت عملی یہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ کانکر، تقسیم کرو اور قابو پاؤ۔ اگر دشمن اب سے تعداد میں زیادہ ہو تو اسے تقسیم کر کے ایک ایک کر کے ہرانا بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ نپولین بوناپارٹ نے اسی اصول پر عمل کیا اور یورپ میں کئی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ نپولین اپنی فوج کو مرکز میں رکھتا اور دشمن کی فوجوں کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر ان پر حملہ کرتا۔ 1805 میں آسٹریا اور روس کی فوجوں نے نپولین کے خلاف اتحاد بنایا، لیکن نپولین نے پہلے آسٹریائی فوج کو الگ کر کے شکست دی، پھر روسی فوج کو نشانہ بنایا۔ جب دشمن الجھ گیا تو اس نے حملہ کر کے انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ آج بھی یہ حکمت عملی نہ صرف جنگوں میں بلکہ سیاست اور کاروبار میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ چوتھی حکمت عملی یہ ہے آئلینڈ ہاپنگ، آئلینڈ ہاپنگ کی حکمت عملی۔ اگر دشمن کے ہر علاقے پر حملہ کیا جائے تو جنگ بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امریکہ نے آئلینڈ ہاپنگ کی حکمت عملی اپنائی، جس میں مشکل جزائر پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کمزور علاقوں پر قبضہ کیا جاتا تھا تاکہ دشمن کو آہستہ آہستہ گھیر لیا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے بحر الکاہل کے مختلف جزائر پر مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ اگر امریکہ ہر جزیرے پر حملہ کرتا تو اسے بے پناہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس کے بجائے امریکی فوج نے کچھ اہم جزائر پر قبضہ کیا اور دیگر کو چھوڑ دیا، جس سے جاپانی فوج کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس حکمت عملی نے جاپان کو بے حد کمزور کر دیا اور جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ آج بھی یہ طریقہ سمندری جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پانچویں حکمت عملی یہ ہے اسکورچڈ ارتھ، جلتی ہوئی زمین کی حکمت عملی۔ اگر آپ دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تو کیوں نہ اپنی زمین کو تباہ کر کے اسے بھوکا اور کمزور کر دیا جائے۔ روس نے یہی طریقہ نپولین 1812 اور ہٹلر 1941 کے خلاف استعمال کیا۔ جب نپولین نے 1812 میں روس پر حملہ کیا تو روسی فوج نے اپنے شہر جلا دیے، کھانے کے ذخیرے تباہ کر دیے اور دشمن کو سخت سردیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ 6 لاکھ فوجیوں کے ساتھ ماسکو پر قبضے کے خواب دیکھنے والا نپولین صرف 10,000 فوجیوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی نازی فوج نے روس پر حملہ کیا، لیکن سخت سردیوں، سپلائی کی کمی اور روسی زمین کی جلی ہوئی پالیسی کی وجہ سے لاکھوں جرمن فوجی مارے گئے۔ یہ ایک بے رحم مگر مؤثر حکمت عملی ہے جو آج بھی جنگی تاریخ میں اہم مانی جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کون سی حکمت عملی سب سے زیادہ مؤثر تھی؟ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
جنگی تاریخ کی مزید حیرت انگیز کہانیوں کے لیے وار کرانیکلز دیکھتے رہے۔